السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پیارے اور قابل احترام بھائیوں دوستوں، سورہ ملک کی شروع کی آیتوں میں تو اللہ پاک نے فرمایا، یہ تو بہت موٹا، اس کی اپنے ذات کا تعارف کرایا کہ وہ کیسے بابرکت ذات ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، وہی ہے اسی کے قبض قدرت میں سب کچھ ہے. اسی نے موت اور حیات، موت اور زندگی، اس کا جوڑا پیدا کیا ہے. اور یہ کیوں رکھا وہ بھی بتایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا. کون موت کے بعد کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے عملوں کی نگرانی کرتا ہے، اور کون اس میں کامیاب ہوتا ہے، اور کون ہے جو موت کے بعد کی زندگی سے آنکھیں بند کر کے ہائے دنیا ہائے دنیا اسی میں اپنی ساری طاقت لگاتا ہے. اسی لیے سورہ کہف کی جو آیت میں نے پڑھی، اللہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہیے کہ سب سے زیادہ، اپنے یہاں کہتے ہیں جیسے کوئی آدمی کسی پر بہت سارا قرضہ ہو اور ہاتھ اٹھا دے کہ بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو اپنے کیا کہتے ہیں، اس کو دیوالا نکالا، یہ کہتے ہیں نا، اس نے دیوالا پھونک دیا. اللہ کہہ رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے کہ تمہیں بتاویں کہ تم میں اعمال کے اعتبار سے سب سے بڑے دیوالیے کون ہیں؟ دیوالا تو سمجھتے ہوں گے نا سب، اللہ کہلوا رہے ہیں اپنے نبی کی زبان، قل هل ننبئکم بالاخسرین، سب سے زیادہ ایمان اعمال کے خسارے میں اور اعمال کے اعتبار سے دیوالیے الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ کہ اللہ پاک نے انسان میں
جس طرح جان اور روح، جسم اور روح، یہ دو چیزیں ہر انسان میں ہے. ہر انسان میں ایک مادہ رکھا ہے محنت کا. پہلے سمجھنا یہ ہے کہ محنت کہتے کسے ہیں؟ پیسے کا لین دین، پیسے کا خرچ، پیسے کا آنا، یہ مالی محنت ہے. سر سے پیر تک جتنے اللہ نے اعضاء دیے ہیں، زبان سے بولنا، زبان کی محنت، آنکھ سے دیکھنا، آنکھ کی محنت، کان سے سننا، دماغ سے سوچنا، ہاتھوں پیروں کی حرکت، سر سے پیر تک کے اعضاء کی حرکت کا نام یہ جانی محنت ہے. یہ اللہ پاک نے ہر ایک کو دی ہے. ہر آدمی میں محنت کا جوہر ہے. پھر اللہ تو بہت کریم ہے، کسی کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتے. اسی لیے اللہ پاک نے محنت کا میدان بھی بتایا کہ تمہاری جان کہاں لگے، تمہارا مال کہاں لگے، تم کیا سوچو، کیا نہ سوچو، کیا بولو، کیا نہ بولو. اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے کامل اور مکمل نمونہ بنایا اور صاف صاف کہہ دیا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ تمہیں تمہارے نبی نے دیا ہے اس کو لے لو، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ. جو کرنے کو کہا ہے اسے کرو، جس سے بچنے کو کہا ہے اس سے بچو. اگر نہ بچے تو آگے فرمایا ایک جگہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. انسانی زندگی جو ہے ایک ہے دینی زندگی اور ایک ہے دنیاوی زندگی. اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو. دینی زندگی کے بھی شعبے بتلائے. سب سے پہلے عقیدہ، کہ آدمی کا عقیدہ صحیح ہو، اللہ ہی سب کچھ اور اسی سے سب کچھ، وہی عبادت کے لائق، کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. عقیدہ صحیح ہو، عبادت صحیح ہو. معاملات، لوگوں کے ساتھ کے معاملات ہوتے ہیں، معاملات، ذہن سہن اور اخلاق اور عادات، یہ 5 شعبے بتلائے دینی زندگی کے. ان سارے شعبوں میں صحیح چلنے کے لیے سب سے پہلے قرآن نے بتلا دیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اگر یہ 2 بنیادیں صحیح ہو گئی، کلمہ اور نماز، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے زمینوں میں، آسمانوں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، چاند، سورج، ستارے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، کرامن کاتبین، اللہ کے علاوہ جو کچھ، کسی کے ہاتھ میں نفع نہ نقصان، عزت نہ ذلت، موت نہ زندگی، بنانی نہ بگاڑنی، ایک اکیلی ذات اللہ کی. یہ بنیاد ہے. اسی لیے کہا ایمان بنانا بھی ہے اور اس ایمان کو مضبوط کرنا بھی ہے اور ایمان کو بچانا بھی ہے اور ایمان کو پھیلانا بھی ہے. ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری نبیوں کی جماعت، پیغمبروں کی پوری جماعت اپنے پیچھے والوں کو، اپنی امتوں کو دنیا کے سامان، زمین، جائیداد، جاگیر، اس کا وارث نہیں بناتے. ہم جو اللہ کے یہاں سے لے کر آتے ہیں
وہ اپنی امت کو میراث میں دے کے جا رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر جب پیغمبری کا تاج رکھا گیا اور آپ نے اپنا کام شروع کیا تو کام یہیں سے شروع ہوا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگوں، او تاجروں، او کاشتکاروں، او مالداروں، او غریبوں، او جوانوں، او بہنوں، او بھائیوں، او مشرق والوں، مغرب والوں، گاؤں والوں، دیہات والوں، شہر والوں، او ڈاکٹروں، او انجینئروں، او وکیلوں، او حکیموں، جو بھی ہو، ہر ایک کے لیے ایک پیغام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ تفلحو کا لفظ ایسا ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ دینی زندگی کے 5 شعبے ہیں، ایسے دنیاوی زندگی کے بھی 5 شعبے۔ کھانا کمانا، پہننا اوڑھنا، مکان، ضرورت کی چیز، سواری اور خدمت، خادم، یہ 5 شعبے ہیں۔ سواری، شادی، ان تمام شعبوں میں اس ایمان کے راستے سے تم جس لائن کی کامیابی سوچ سکتے ہو وہ ساری اس ایمان کے کلمے میں چھپی ہوئی ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اس لیے ایمان کہا، زبان سے اقرار ہو، دل سے تصدیق ہو، اور پھر آگے تفصیل بتائی، نظریں ایمانی ہو، زبان کے بول ایمانی ہو، کھانا کمانا ایمانی ہو، خرچ کرنا، شادیاں، خوشی، غم، ایمان میں ساری چیزیں چھپی ہوئی ہے اس کلمے میں۔ بے انتہا انسان جتنے آگے، جتنے موجود ہیں، آگے جتنے آئیں گے قیامت تک، تمام انسانوں کی جنتیں اس میں چھپی ہوئی ہے۔ دوزخ سے بچنا اس میں چھپا ہوا ہے۔ اس لیے راستہ دکھایا ہے، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کوئی نماز 2 رکعت ہو، 4 رکعت ہو، 3 رکعت ہو، نفلیں ہوں، سنتیں ہوں، فرض ہو، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہوتی نہیں۔ اور سورہ فاتحہ کیا ہے؟ پہلے اللہ کی ذات، ان کی شان کہ آپ تو رب العالمین ہیں، ہر مخلوق کے آپ رب ہیں، جتنے جہان، جتنے عالم، ہر عالم میں جتنی مخلوقات، سب کے رب تنہا بلا شرکت غیر آپ ہیں۔ اور آپ رب ہونے کے ساتھ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ پھر مرنا سب کو ہے، قیامت میں آپ کے سامنے ہر ایک کو آنا ہے، اس دن کے بھی آپ ہی مالک ہیں۔ اس لیے ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی سے مدد چاہیں گے۔ کیا چاہتے ہو؟ کہ سب سے پہلے ہدایت چاہتے ہیں۔ پہلے ہمیں ایک ترجمہ کیا ہے علماء نے، ہمیں صحیح راستہ دکھا دے، اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ہمیں سیدھی راہ چلا دے۔ جیسے ایک پہلے ایک آدمی کو یہاں سے اسٹیشن جانا ہے تو ایک آدمی یہاں کھڑے کرے، بھائی یوں سیدھا جا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ موڑ آئے گا، سیدھے ہاتھ پر مڑ جانا اور چلتے رہنا، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا موڑ آئے گا اور یوں جائے گا، چلے گا تو اسٹیشن پہنچ جائے گا۔ ایک یہاں کھڑے کھڑے راستہ بتا رہے۔
اور ایک یہ بھائی مجھے اسٹیشن جانا ہے، دوسرا بھلا جی آؤ چلو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، ہاتھ پکڑ کے ادھر جاتا ہے، اور جہاں مڑنا ہے، جہاں سیدھے چلنا ہے، جو کچھ ہے سیدھا اسٹیشن تک پہنچا. بھائی یہ ہے اسٹیشن، اس کو کہتے ہیں منزل تک پہنچانا. اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھی راہ چلا دے. اللہ کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا. اسی لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، جبکہ چاروں طرف سے دشمنوں کا گھیرا تھا اور کیا کیا ان کی ناپاک اسکیمیں اور منصوبے تھے، آپ نے ایک مٹھی میں کنکریاں لی، مٹھی بھر دی اور یوں پھینکی. ان کی آنکھوں میں دھول پڑ گئی، آپ صاحب بیچ میں سے نکلے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا. لیکن اس پر اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. پیارے نبی، وہ مٹھی آپ نے نہیں پھینکی تھی، کوئی پتا ہل نہیں سکتا، ریت کا ذرہ اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتا جب تک ہم نہ چاہیں. وہ تو ہم نے پھینکوائی کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ. اسی لیے کہا جب یہ عقیدہ صحیح ہوگا، ایمان صحیح ہوگا، تو اس وقت پوری دنیا کے تمام انسانوں کے مشترکہ طور پر، وہ یورپ والے ہوں، امریکہ والے ہوں، روس، جاپان، چائنا والے ہوں، ہندوستان والے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، چار چیزیں، چار مسئلے، تمام جتنی قسم کے، جتنے طبقات، دیہات کے، گاؤں کے، غریب، پڑھے لکھے، ان پڑھ، مرد، عورتیں، مالدار، غریب، تاجر، ڈاکٹر، انجینئر، جو بھی ہیں، چار مسئلے پوری دنیا کے انسانوں کے درمیان مشترک ہیں. جیسے تین چیزیں ہر ایک میں مشترک ہے نا، جان، مال اور سمجھ بوجھ. وہ تقسیم اللہ کی ہے، کسی کو لمبی عمر دی، کسی کو درمیانی، کسی کو بہت زیادہ دولت دی، کسی کو بہت تھوڑی. کوئی اشارے میں سمجھ جاتا ہے، کسی کو 2-4 دفعے سمجھانا پڑتا ہے. جیسے یہ تینوں چیزیں سب کے درمیان مشترک ہیں، ایسے یہ چار مسئلے ہر ایک امن چاہتا ہے. کھیتی کرتا ہو، غریب آدمی ہو، سڑک اس کے پاس سر چھپانے کو جھونپڑا نہ ہو، 7 منزلہ بلڈنگ ہو اور ایک نہیں 10 بلڈنگیں ہوں، چھوٹی دکان ہو یا بہت بڑے کاروبار، یہاں تک کہ اپنے ملک سے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی اس کا کاروبار ہو. ہر آدمی، ہر مرد و عورت امن چاہتے ہیں نہیں کہ کسی طرح کی کوئی بدامنی، کوئی پریشانی نہ ہو. ہم امن سے، عزت سے، آبرو سے رہیں، حفاظت سے رہیں. ہر ایک چاہتا ہے. اللہ نے اس کو ایمان میں بتایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جنہوں نے یہ کلمہ بنا لیا، اللہ ہی سب کچھ، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ. کہ جس طرح کوئی آدمی مرتا ہے اور مرنے والا اپنے پیچھے میراث چھوڑتا ہے نا، زمین، مکان، پیسہ، کہ یہ ایمان کی پہلی میراث ہے. ایمان کی پہلی میراث امن. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. ایمان کے خلاف کی ذرہ برابر کسی چیز کو اس میں دخل نہیں. اللہ ہی سب کچھ. کہ اس ایمان والے کو پہلی چیز جو ایمان کی میراث ملے گی وہ امن ملے گا، وہ امن چلے گا. ہر ایک چاہتا ہے امن، کہ امن ہے ایمان کے ساتھ. ہر ایک عزت چاہتا ہے.
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے خزانوں سے چلتی ہے، پیغمبر کے راستے سے آتی ہے اور مومنین کو میسر ہوتی ہے۔ مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے اللہ کے پاس خزانے ہیں۔ اس عزت کے کتنے خزانے ہیں، سارے نبیوں کو کتنی عزت دی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عزت دی، پھر صحابہ کو، اولیاء اللہ کو، محدثین، مفسرین، علماء، اللہ کے نیکوکار بندے بندیاں، کیسے عزت۔ ایک مرتبہ ہماری جماعت لبنان جا رہی تھی، تو عراق میں بغداد بصرہ اترے اور وہاں سے آگے جانا تھا، تو ہمارے رہبر، ہمارے دوست عرب دوست ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے قریب میں وہ کسریٰ کا محل، کسریٰ اور قیصر دو تھے نا، آدھی آدھی دنیا دونوں کے پاس تھی، ان کے تاج کئی من کئی ٹن سونے کے، اور کیا ان کے وہ سارے، کہ جس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر کسریٰ کے محل کا کنگر دیوار میں شگاف ہوا تھا، دیوار پھٹ گئی تھی اور وہ گر گیا تھا، وہ دیکھیں گے۔ ہمارے ساتھی کے ساتھ تھے کہ اس دن سے لے آج تک حضور کی ولادت پر جتنی وہ دیوار پھٹی تھی، دنیا میں کیسے زلزلے، کیسے طوفان، کتنی جنگیں، کیا کچھ ہوا، اس میں ایک چاول کے دانے کے برابر فرق نہیں آیا ہے، اتنی ہی ہے۔ اللہ تو اللہ ہے۔ اس کو دیکھا، وہ لے گئے ہم کو وہاں، وہ دیوار بھی دکھائی۔ وہی قریب میں کچھ صحابہ کی قبریں، جس میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت جعفر اور صحابہ بھی، ان کی قبریں، اللہ کی شان، یہ کسریٰ جس کی دولت ہے، جس کے کر و فر، جس کے تخت و تاج، کیا آدھی دنیا گوالی، لیکن جب اس کے نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ گیا تھا اور اس نے حضور کا خط پڑھتے ہی پھاڑ دیا تھا، جو صحابی لے کر گئے تھے انہوں نے آ کے کارگزاری سنائی، اس طرح گیا، یوں تھا، یوں تھا، ایسی فوجیں کھڑی تھی اور یوں تھا اور وہ تھا، اور جب اس نے خط دیکھا تو مزق کسریٰ نے اس سوالہ نامہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ کارگزاری جب حضور کو سنائی تو حضور نے فرمایا مزق کسریٰ ملکہ، اس نے ہمارا خط نہیں پھاڑا ہے، اس نے تو اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری، اب اس کا ملک تار تار ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اسی لیے اس کے بیٹے نے، بادشاہ کے بیٹے نے دیوار پھلانگ کر اس پر حملہ کر کر اس کا سر کاٹ کے دیوار سے باہر پھینکا۔ اللہ کی بات حق، اللہ کے نبی کی بات ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ وہیں سے تھوڑے فاصلے پر وہ صحابہ کی قبریں تھیں، اور یہ قبریں وہ تھیں کہ صحابہ نے خواب میں، وہاں کے جو علماء اور بزرگ تھے، بھائی کوئی بہت زبردست قسم کا سیلاب آ رہا ہے، ہماری نعشوں کو یہاں سے منتقل کر دو ورنہ ہم بہہ جائیں گے پانی میں۔ ایک دفعہ دو دفعہ خواب دیکھ، پھر علماء کا آپس میں اتفاق ہوا کہ نہیں، خواب سچا ہے، اور اس کی تاریخ طے کی 1942، اب تو 2022 ہے نا، 110 سال پہلے تاریخ طے ہوئی۔
کہ اس تاریخ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی قبریں کھولی جائیں گی۔ دنیا بھر سے لوگ کہاں کہاں سے کہ دیکھیں گے 1500 سال پہلے آدمی کیسے تھے، کیا تھے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پر جماعتیں بنا رہے تھے۔ جب خندق کھودنی طے ہوئی تھی تو آپ 10 آدمیوں کی جماعت بنا رہے تھے، یہ بھی تھے۔ لیکن جماعت کو جہاں جانا تھا وہاں بہت سخت سردی تھی، ہوائیں بہت تیز اور سردی بہت سخت۔ ان کے پاس سوائے لنگی کے ستر عورت کے کپڑے کے اور کچھ نہیں تھا۔ دین اور دین کی محنت، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراث میں دے گئے ہیں، اور ہر آدمی اپنے باپ کی میراث کی حفاظت کرتا ہی کرتا ہے۔ اس لیے کہا کہ اس امت کی ذمہ داری، اس کے بچے بچے کی ذمہ داری دین سیکھنا، دین سمجھنا، دین پر چلنا، دین کی حفاظت کرنا اور دین کو دنیا میں پھیلانا، یہ امت کے پاس حضور کی میراث ہے، ہر ایک کی ذمہ داری۔ صحابہ بہانہ بنانے تو جانتے نہیں تھے کہ اپنی جان چرانے کے لیے یار میں بھی چلا جاتا، لیکن مگر چونکہ اگر ہم لوگ کرتے ہیں نا، جب تشکیلیں ہوتی ہے 4 مہینے کی، سال کی، یار ہے تو بڑا، لیکن ہاں جب بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر آدمی۔ صحابہ اس کو نہیں جانتے تھے کہ ٹال مٹول نہیں کرتے تھے، جس وقت کا جو تقاضا، لبیک لبیک۔ اب ان کے پاس تو لنگی وہ بھی کیسی، اوپر کا بدن ڈھانکنے کو کوئی نہیں، جہاں جانا ہے وہاں کی تشکیل، تو سردی کو ہوا بہت ہے، یوں ہوگا وہ ہے، اس کو بہانہ نہیں بنایا، گھر آئے۔ اور چونکہ وہاں جیسے مردوں میں ایک ایمان کی قوت، ایمان کی قیمت، ایمان کی عظمت، ایمان کے لیے سب کچھ حاضر، یہ ذہن گھروں میں مستورات کا بھی بنایا تھا۔ گھر آئے، ہماری تشکیل ہوئی ہے، خندق جانا ہے، بدن ڈھانکنے کو کچھ ہے نہیں، تم اپنا روپٹہ دے دو، اپنی چادر دے دو۔ وہ چادر تھا یا روپٹہ جو بھی کہو، وہ لے لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جانے لگے تو حضور نے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ حذیفہ کی حفاظت فرما، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے۔ دعا دی تو حضور کی دعا کی برکت سے وہ یہ کہتے ہیں جب واپس آئے اس وہاں سے کہ ایسا معلوم ہوا جیسے میں تنور میں چل رہا ہوں، جیسے میرے چاروں طرف ہیٹر جل رہے ہیں۔ لیکن چلتے ہوئے ایک نصیحت فرمائی تھی، ایک کام کرنا، وہاں ابو سفیان تو اپنی پوری فوج کے ساتھ اور بہت کیا کیا منصوبے بنا کر ان کی اسکیم تھی کہ مدینہ رہے نہ مدینے والے رہیں، سب کرتے ہیں، یہ کچھ ارادے سے آئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہاں کیا ہو رہا ہے وہ آ کے ہم کو بتاؤ، وہاں کے حالات کا جائزہ۔ کوئی نئی چیز پیدا مت کرنا، کوئی نئی چیز اپنی طرف سے مت کرنا، یہ لا تحدثن شیئا، کوئی نئی چیز نہیں۔ دعا کے ساتھ چلے، کوئی چادر اللہ کے نبی کی دعا۔ جب چلتے رہے تو آگے چل کے دیکھا، کیونکہ سردی بہت سخت تھی، ابو سفیان پہاڑ کی چوٹی پر، بہت بلندی پر، اور چاروں طرف الاؤ جلا رکھا تھا۔ اپنے یہاں گاؤں میں ہوتا ہے نا، سردیوں میں جلاتے نا، یار تم تو سب فرشتے ہو، اور مجھے تم نے لا کے بٹھا دیا فرشتوں میں، یہ تو ابھی تمہارے یہاں ہوتا ہے، جلاتے ہیں گاؤں میں، تاپتے ہیں اس سے،
تو ابو سفیان تاپ رہے تھے، تو اس کی جو روشنی تھی آگ کی وہ ابو سفیان کے چہرے پر پڑ رہی تھی، تو اس سے اور چہرہ چمک رہا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس تیر کمان بھی تھا، کہنے لگے وہ سارا پاپ تو یہی ہے، یہ پاپ نمٹ جائے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ترکش میں سے تیر نکالا اور نشان لگایا، نہیں، حضور نے منع فرمایا تھا، کوئی نئی چیز، صرف حالات معلوم کر کے آنے کو کہا تھا، ڈال دیا۔ لیکن یہ جوانوں میں جوش بہت ہوتا ہے نا، اسی لیے جو جتنے جوان ہیں ان سے ہم کہتے ہیں دنیا داری بھی دینداری بھی اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، ایسا نہیں کہ کمانے پر پڑ گئے تو کیسا اللہ کیسا رسول کیسی جنت کیسی دوزخ ہو، پیسہ پیسہ پیسہ، ایسا بھی نہیں۔ اور ایسا نہیں کہ بس کہاں کا باپ اور کہاں کی ماں اور کہاں کا بھائی، تبلیغ تبلیغ تبلیغ، یہ سب جو جذبے کی نہیں، ہر کام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا القصد القصد تبلغو، درمیانی چال چلو۔ آدمی کو کہیں جانا ہے، ایک دم زور سے بھاگتا ہے تو سانس پھولتا ہے نا، پھر تھک جاتا ہے، کہ دین کے دنیا کے کاموں کو اگر جوش جذبے کے ساتھ کرو گے تو تھک جاؤ گے، اعتدال کے ساتھ۔ اور یہ اعتدال سکھائیں گے علماء کرام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ پاک نے سکھایا اور بتایا، اور آپ نے صحابہ کو، اور اب جو ماشاءاللہ پورا علاقہ علماء سے بھرا ہوا، اسی لیے کہا کہ جو نہیں جانتے ہو علماء سے پوچھا کرو۔ جوش تو بہت آتا ہے نا آدمی کو، 3 مرتبہ نکالا تیر اور 3 مرتبہ کہتا ہے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اس کو واپس رکھ دیا، واپس آ کے کارگزاری سنا دی۔ یہ وہ حضرت حذیفہ ہیں، ان کی قبر وہاں قریب میں تھی، ادھر کسریٰ کا وہ محل جس میں دیوار پٹی ہوئی تھی وہ دیکھی، ان کی قبروں کی زیارت کی، چاروں طرف سے شور، چہرے کی زیارت کراؤ زیارت کراؤ۔ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کھولی تو دیکھا کہ کفن جیسے ابھی ابھی کوئی دفن کر کے گیا ہو، کفن تک کو دھبا نہیں لگا تھا۔ اب سب کا اصرار چہرہ دکھاؤ چہرہ دکھاؤ۔ وہاں بڑے بڑے علماء اور مشائخ تھے، انہوں نے چہرہ پر سے چادر ہٹائی تو آنکھ کے راستے سے یہ تمہاری جو سرچ لائٹ ہوتی ہے یا یہ ویلڈنگ کی جو روشنی ہوتی ہے، ویلڈنگ کی روشنی کے سامنے آنکھ نہیں جمتی ہے آدمی کی، اب فوراً ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ تیز نور جا رہا تھا ان کی آنکھوں سے، کسی کی نظر نہیں جم رہی تھی۔ پھر علماء نے آپس میں مشورہ کرا کہ بھئی جس کو اللہ پاک نے چھپایا ہے ہمیں بھی چھپانا چاہیے۔ میں اصل سنانا یہ چاہتا تھا کہ وہ کسریٰ جو آدھی دنیا کا مالک اور جس نے اپنی ساری جان سارا مال ساری صلاحیت، ہائے دنیا هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، یہ ہے وہ جس نے اپنا دیوالیہ خود نکالا تھا۔ جو آدمی اس کے محل کے پاس جاتا ہے، 1500 سال سے زیادہ ہو گئے، ابھی بھی اس کے نام لعنت ہی کر رہا کہ یہ وہ بدنصیب تھا کہ جس نے حضور کے دعوت نامہ کو پھاڑا تھا۔ کتنی لعنت! وہی آدمی جب حضرت حذیفہ کی قبر پر آتا ہے رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ اور ان کے طفیل دعائیں مانگتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ 4 مسئلے ہیں ساری دنیا میں۔ پہلا امن، تو امن کے لیے بھی ایمان، الذین آمنوا، ایمان ہوگا امن آئے گا، ایمان ہوگا عزت،
2 دن 4 دن کی نہیں کہ کرسی پر بیٹھے ہیں تو عزت ہے، اتر گئے تو چلی گئی، صدیاں گزر گئی، ابھی تک جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر پر جاتا ہے۔ اور میں ایک مرتبہ امریکہ میں تھا، وہاں یہ واقعہ بیان کر رہا تھا، تو اپنے گجرات کے ہی ایک حاجی صاحب کھڑے ہوئے، بیان کے بعد مجھے ملے، مولوی صاحب میں کربلا اور بغداد شریف اور اس سب کی زیارتوں کے لیے گیا تھا، اور اس وقت وہ تاریخ بھی قبروں کے کھولنے کی تھی، میں بھی وہاں موجود تھا اور میں نے خود دیکھا۔ تو اس نے اپنی آنکھوں دیکھی بات بھی بتائی، اور پھر مجھے کاغذ پر لکھ کر کے بھی دیا تھا کہ وہاں کی یہ چیزیں تھی، تو کئی پرچہ ادھر ادھر ہو گیا۔ تو خیر، عزت کیسی؟ اللہ کے خزانے سے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے خزانوں سے آتی ہے، نبی کی تابع داری، نبی کے اتباع، نبی کی چال چلنے، نبی کے رنگ میں رنگنے اور نبی والی زندگی کا اپنانے میں جو عزت دیتے ہیں، صدیوں کے بعد، مرنے کے بعد بھی عزت کی مہر دلوں پر لگ جاتی ہے۔ وہ ذلیل ہوا، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ان کو بتاؤں ہمیں تمہیں جنہوں نے اپنے اعمال کا دیوالا نکال دیا، آج تک اس کے نام لعنت کے ووٹ جا رہے ہیں اور ان کے نام رضی اللہ عنہ کی دعائیں جا رہی ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ بنا لو کامیاب ہو جاؤ گے، صدیوں تک تمہاری نسلوں کی نسلیں امن ایمان کے ساتھ، عزت ایمان کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو سب ٹھیک ہے، اس کا کیا ہے؟ روزگار کمانا، بھوک لگتی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے ذمہ جو کام ہے وہ تم یہ کر لو، پھر میں وہ کروں گا تو تم سوچ نہیں سکتے۔ امن ایمان پر، عزت ایمان پر، روزی ایمان پر، یہ گاؤں میں، دیہاتوں میں، بستیوں میں، شہروں میں، ملکوں میں رہنے والے 2 کام کر لیں، اللہ کا خوف پیدا کر لیں، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان بنا لیں، تو اللہ کہتے ہیں زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ 4 مسئلے ہیں نا، ہر ایک امن چاہتا ہے، ہر ایک عزت چاہتا ہے، ہر ایک روزی روزگار چاہتا ہے۔ 3 مولوی صاحب یہ تو دنیا کا مرنا بھی تو ہے، مر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد آدمی کے لیے 2 میں سے تیسری کوئی جگہ نہیں ہے، لہذا الا الجنت و النار، کہ مرنے کے بعد تو یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، امن ایمان کے ساتھ، عزت ایمان کے ساتھ، روزی روزگار برکتیں ایمان کے ساتھ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ امن چاہتے ہو تو ایمان، روزی روزگار اور برکتیں ایمان، عزت ایمان، چاہتے ہو میرا کوئی دشمن نہ ہو، ہر ایک مجھ سے محبت کرے، جیسے میاں بیوی چاہتے ہیں کہ آپس میں دونوں محبت کریں، 2 بھائی، میرے چچا، میرے دادا، میرے نانا، میرے پڑوسی، گاہک کہتا ہے دکاندار، دکاندار کہتا ہے گاہک،
حکومت کہتی ہے کہ پبلک، اور پبلک چاہتی ہے کہ حکومت اس سے محبت کرے، چاہتا ہے نا محبت، کوئی دشمن نہیں چاہتا۔ محبت کا نسخہ بھی ایمان میں، ایمان اور حکموں والی زندگی جس کے پاس ہوگی، اللہ دلوں میں محبت ڈالیں گے۔ چار پانچویں چیز کے مول صاحب یہ تو سب کچھ ٹھیک ہے، یہ لیکن دنیا تو ختم ہو جائے گی پھر مرنے کے بعد، کہ ہاں اس ایمان پر اور حکموں والی زندگی پر کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اس ایمان کے ساتھ اور اللہ کے حکموں والی زندگی جینے کے ساتھ جو دنیا سے گیا ہوگا، اس کے لیے جنت الفردوس نزول کے طور پر، اس لیے کہتے ہیں علماء کے پاس بیٹھا کرو، دین سیکھو، دین پڑھو، دین سمجھو۔ عربی میں نزول کس کو کہتے ہیں؟ نزلہ، نزول کہتے ہیں علاقوں کے رواج کے اعتبار سے، علاقوں میں رواج الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہمارے پورے گجرات میں علاقے میں کوئی بھی آؤ سب سے پہلے چائے ہے، ارے بولو نا یار، وہ برشتو چائے پیش کہتے ہیں نا، کوئی بھی آؤ، اب وہ کہتا نہیں ابھی پی کے آیا ہوں، آج تھوڑی اور پی لو، کہتے ہیں مہمان کے آنے پر پہلی چیز جو رواج کے اعتبار سے، جیسے یو پی وغیرہ میں مہمان کے آنے پر سب سے پہلے پان کی ڈبیا، پان لے لیجیے، پان لے لیجیے۔ وہاں یورپ میں، امریکہ میں چروٹ اور سگریٹ، ہر جگہ کے الگ الگ رواج۔ ایمان اور اعمال صالحہ پر جنت الفردوس نزلا، ایک پان کے ٹکڑے جیسی جو حیثیت چائے کی پیالی کی، اس انداز سے آخرت میں جنت الفردوس ملے گی۔ پھر اس کے بعد عملوں کا بھاؤ، عملوں کی قیمت، عملوں پر انعامات، اللہ کے وعدے، اس کو دنیا میں رہتے ہوئے تو سوچ نہیں سکتے ہو۔ قربان جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب ہجرت کر کے آئے مدینے میں بڑی لڑائیاں تھیں، اور کتنی جانیں، کتنا مال تباہ ہوا۔ ان میں آپس میں صلح کرانے کے لیے، یہاں بھی گاؤں میں خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا، تو یہ ہم کو نسخہ دیا ہے، لڑائی ختم ہو اور آپس میں صلح ہو، اس کے لیے اپنے زمینیں نہیں بانٹی، پیسے نہیں بانٹے، کپڑے نہیں بانٹے، دو عمل بتلائے ابتدائی۔ پہلی بات تو یہ بتائی من اصلح ما بینہ وبین اللہ، اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، جس نے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ صحیح کر لیا، جس نے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ صحیح کر لیا، تمام انسانوں کے دل اس کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ کے معاملے کو اللہ ٹھیک کر دے گا۔ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، پہلی بات تو یہ بتائی۔ دوسری بات، نماز کی صف میں جب کھڑے ہوں تو کندھے سے کندھا ملا کر، اور نماز سے جب فارغ ہو جاؤ تو تعلیم کا حلقہ۔ یہ جو ہماری فضائل کی کتابیں ہیں نا، فضائل اعمال، فضائل صدقات، اس کو معمولی مت سمجھنا، بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں، یہ ہمارا سارا مجمع ماشاءاللہ اور پورا علاقہ، ابھی اصل بات بتا رہے تھے، اتنے 4 مہینے والے اور اتنے سال والے اور اتنے مدرسے اور اتنی مسجدیں اور اتنا یوں اتنا یوں، یہ جتنی روایتیں ہیں فضائل اعمال میں، فضائل تبلیغ، فضائل قرآن، فضائل ذکر، حیات، حکایت صحابہ، یعنی یہ سارے جو روایتیں اور واقعات ہیں، اور ایسے ہی فضائل صدقات، یوں سمجھو کہ ہر روایت، ہر واقعہ،
ہم سننے والوں کے ہاتھ میں تھرمامیٹر ہے. ڈاکٹر صاحب ہر ایک کا بخار دیکھتے ہیں تھرمامیٹر سے. اب ڈاکٹر صاحب کو بخار ہو تو تھرمامیٹر نہیں بتائے گا. ڈاکٹر صاحب کا بخار بھی یہ جتنے تبلیغ والے 4 مہینے والے چلے والے سال والے ملکوں والے اندر والے باہر والے ذمہ دار چنی چنا ہی ہاں جتنی ٹوپیاں بنی ہوئی ہے نا ان سب کے ہاتھ میں یہ تھرمامیٹر ہے. اور وہ اس دیوالے پن سے نکلنے کے لیے هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل کہ جنہوں نے اپنا خود ہی اپنے ہاتھوں پر کہلا اس سے بچنے کے لیے ان حدیثوں کو ان روایتوں کو تھرمامیٹر سمجھ کر جیسے چھوٹی دکان والا بھی چاہتا ہے کہ ترقی ہو کارخانے والا چاہتا ہے ترقی کرے 10 بیگھہ زمین والا چاہتا ہے ترقی کرے چھوٹی نوکری والا چاہتا ہے ترقی 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 کہ ہمارا یہ مجمع اور ہماری یہ محنت کہ ہر ایک ان فضائل کے راستے علماء کی صحبت اور ان سے مسائل معلوم کرنے کے راستے قرآنی وہ صفات جو اللہ بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہر ایک اپنا تھرمامیٹر لگا کے میں ایمان کے کس سطح پر ہوں میری نماز حضور کی نماز کے کتنے قریب ہے میں دین کتنا سیکھتا ہوں حلال حرام جائز ناجائز گھریلو زندگی کا کاروباری زندگی کا سماجی زندگی کا انفرادی زندگی کا اجتماعی زندگی کا کہ ہر ایک اپنا تھرمامیٹر لگا کے دیکھ رہے بھائی 4 مہینے تو 10 دفعے لگائے سال بھی لگایا 2 مرتبہ 3 مرتبہ اور ملکوں کے بھی لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان تھرمامیٹروں سے اپنا اگر اور یہ چونکہ اللہ پاک تو کریم ہے اگر دیکھا کہ بھائی پہلے تو دعا میں بہت جی لگتا تھا اب جی نہیں لگتا پہلے قرآن کو جی چاہتا تھا کہ پڑھتا ہی رہوں مہینہ گزر جاتا ہے حد میں یہ تو بڑی کمی ہوئی ہے اس کے لیے بھی اللہ پاک نے توبہ اور استغفار دی توبہ کرو استغفار کرو اللہ توفیق کا دروازہ کھولے گی پہلے تسبیح پڑھتا تھا ماشاءاللہ اس سے بھی آگے کئی تسبیح پڑھتا ہوں کتنا درود شریف پڑھتا ہوں شکر ادا کرو شکر پر بھی اللہ دیں گے توبہ استغفار پر بھی معاف کر دیں گے کہ یہ فضائل اعمال یہ فضائل صدقات یہ حکایات صحابہ فضائل قرآن فضائل ذکر فضائل تبلیغ یہ خالی سن لینے اور بیان کر لینے کے لیے نہیں ہے جس طرح دنیا والے اپنی دنیا کی چیزوں میں ترقی فرعون کا نام سنا ہے نا او فرشتوں فرعون کا نام سنا ہے وہ بیچتا تھا تربوز گاؤں میں تو تربوز 2 آنے میں بکتا ہے اس کو کسی نے گڑ چپکا دیا ابے یہاں کیا 2 آنے میں بیچ کے کیا کرے گا سٹی میں چلا جا جیسے اپنا کہتے ہیں نا مہمائی دو مہمائی چلو مہمائی جو ارے کو مہمائی کی آگر قطر جو کویت جو اس کو پٹی پڑائی تو سٹی میں چلا جا قاہرہ میں کیرو میں تو وہاں جو تربوز تو یہاں 2 پیسے میں 2 آنے میں بیچتا ہے وہاں 2 روپے میں بکے گا اور تھوڑے دنوں میں نگر شیٹ ہو جائے گا لالچ تو آدمی کے اندر ہے ہی ایک گدھا لیا اور گدھے پر ایک طرف 2 تربوز ایک طرف 2 تربوز 4 تربوز ڈال کے روانہ ہوا لیکن ٹول ناکے تو اس وقت بھی تھے او فرشتوں ایک ٹول ناکے پر ایک نے روکا کہاں جا رہے ہو صحیح معلوم نہیں ہے یہاں جانا پڑتا ہے اور میرے پاس تو کچھ ہے نہیں ایک پہلے ٹول ناکے پر ایک تربوز گیا
اور یہاں سے بمبئی مہمائی جو جائے تو کتنے ٹولنا کے آتے ہیں. چاروں تربوز گئے, لکھپتی ہونے کے لیے گئے تھے مہمائی, جو تھا وہ بھی بیچ کے آئے. اسی لیے اللہ نے ہم کو ایمان کی وہ دولت دی ہے کہ آدمی دیکھے. ہدایت ان آنکھوں کا نام ہے, ہدایت دل کی وہ آنکھیں جس سے نفع نقصان عمل کا, جھوٹ کا نقصان, سود کا نقصان, صدقے کا نفع, سچائی کا نفع, وہ ہدایت والے کو نظر آتا ہے. تو اسی لیے قرآن نے کہا ہے لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. یہ آنکھوں کا اندھاپن نہیں ہے. اندھا جس کی آنکھیں نہ ہو اس کو ہم اندھا کہتے ہیں نا. وہ بیچارہ کبھی دیوار سے ٹکراتا ہے, کبھی کھمبے سے ٹکراتا ہے, کبھی کوئی جانور آ رہا ہے اس سے, کوئی سائیکل ہے, کیونکہ آنکھیں ہی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ آنکھوں کا اندھاپن نہیں ہے. جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو اولاد ماں باپ سے ٹکراتی ہے, بھائی سے ٹکراتا ہے, چچا بھتیجوں سے ٹکراتا ہے, مالدار غریبوں سے ٹکراتا ہے, گاؤں والے شہر والوں سے اور شہر والے گاؤں والوں سے, چھوٹی تھوڑی دولت والے بڑی, پھر دنیا میں انسانوں میں ٹکر ہوتی ہے. اسی لیے ہم کو سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار سیدھی راہ چلا دے. رات کیسی گزرے, کہاں گزرے, دن کہاں گزرے, کیسا گزرے, پیسہ کہاں سے کمائیں, کیسے کمائیں, کہاں خرچ کریں, اے اللہ وہ دکھائے, وہاں پہنچا دے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, پروردگار وہ راستہ جس راستے پر چلنے پر تیرا غضب, کہ اس سے بڑا تو کوئی, اس سے بڑی تو کوئی مصیبت ہی نہیں. اور یہ کون تھے؟ مغضوب علیہم یہود اور ضالین نصارہ. یہود کون تھے؟ نبیوں کی اولاد. جیسے ہمارے یہاں گاؤں میں دیہاتوں میں ہوتا ہے نا, یہ تو فلاں حاجی صاحب کے نواسے ہیں, اور یہ تو فلاں ذمہ دار کے بیٹے ہیں, اور یہ تو ان کے پوتے ہیں, اور یہ تو ان کے یوں ہے, ان کے دادا تو ایسے تھے, ان کے نانا تو ایسے تھے, اب یہ کیا کر رہے ہیں. اس لیے دوستو, یہ جو ہمارے مجمع ہوتے ہیں, یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں, یہ خالی وعظ و تقریر کے لیے نہیں ہوتے ہیں. اللہ نے بہت بڑا راستہ کھول رکھا ہے حضور کے راستے سے. بھول چوک تو انسان ہی سے ہوتی ہے. فرشتہ تو گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا, اس کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں, انسان میں ہے. کتنا بڑا پاپی, کتنی جان ضائع کی, کتنا مال برباد کیا, کتنا گناہوں کے سمندر میں ڈوبا, لیکن اگر سچی توبہ اللہ کے سامنے اللہ کے خوف سے مکھی کے سر کے برابر کا آنسو اگر آنکھ کے کنارے پہ آ کے اٹک جاتا ہے, اللہ معاف کر دیتے ہیں. اس لیے معافی کا راستہ بھی بتایا. یہ ساری باتیں اس لیے ہیں, مجھے خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے, آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ہم کہاں ہیں, کر کیا رہے ہیں, کرنا کیا چاہیے, ہے نہیں. تو یہ بنو اسرائیل نبیوں کی اولاد تھے. نبی سے اونچا کوئی خاندان ہو سکتا ہے, اور نبی کے بیٹے سے کوئی اونچا باپ کا بیٹا ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی. بھائی تم لوگ برا مت سمجھنا, اب سے 50-60 سال پہلے کے اپنے اس علاقے کو بڑے بڑوں سے پوچھو کیا تھے, کیسے تھے, ہے نہیں. کیسی غربت تھی اور کیسی جہالت تھی. ماشاءاللہ اس 50-60 سال 100 سال کے درمیان کتنے علماء, کیسے مدارس, اور ظاہری اسباب میں کھانا کمانا, کاروبار,
کہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا چل رہے ہیں۔ ایک محمود کا نام سنا ہوگا، محمود جو تھا ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک غلام تھا عیاض، بہت غریب بہت غریب، لیکن جب شاہی دربار میں جاتا تھا تو شاہی وہ پوشاک پہنتا تھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ بھی وہی ہے۔ لیکن جب شام کو اپنی ڈیوٹی پوری کر کے آتا تھا تو وہ شاہی لباس اتار کے اپنا پرانا پھٹا ٹھگڑے لگا ہوا پیون لگا ہوا پہنتا تھا، اور خود اپنے سے کہتا تھا ایاز ایاز قدر خدرہ بے شناس، اپنے آپ کو پہچان، تو کون تھا؟ یہاں سے چلا تھا، یہ تیری حیثیت تھی، اب تو شاہی دربار کا آدمی۔ اب میں تو یہاں پالن پور کی مثال دوں، ایک دفعہ یہ مہتا گاؤں ہے نا، مہتا گاؤں، وہاں کے حاجی علاؤالدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ ان کی مغفرت فرماوے۔ ہماری جماعت جا رہی تھی، انہوں نے ہماری دعوت کی، صبح کو ناشتے میں بیٹھے تھے، تو ہمارے لیے تو ماشاءاللہ انہوں نے یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی کتنی چیزیں ناشتے میں جمع کر دی، اور ان کے سامنے رات کی باسی کڑھی اور کھچڑی وہ ان کے سامنے تھی۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حاجی صاحب یہ ساری نعمتیں اور آپ یہ، تو کہنے لگے مولوی صاحب میں جہاں سے چلا ہوں وہ اپنی پچھلی نہ بھول جاؤں، اس کے لیے میں نے کیا کیا کہ 24 گھنٹے میں صبح کا ناشتہ تو میں رات کی، تاکہ علاؤالدین یہاں سے چلا ہے تو باسی کڑھی کھاتا تھا، یوں تم باسی کھچڑی کھاتا۔ اب انہوں نے خود کہا کہ ابھی جب تھوڑی دیر کے بعد میں جاؤں گا تو جب گاڑی میں چاروں طرف سلام، حاجی صاحب سلام، چائے پی لو، ناشتہ کر لو، لیکن میں اپنی پچھلی نہ بھولوں۔ پورے علاقے سے میری درخواست، اللہ نے بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے، یہ تو چھوکرے تو چھوکروں نے تو دیکھا نہیں ہے، اور جو نوجوان ہے نہیں، پوچھو مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، اور ان کے صاحبزادے اور یہ بڑے بڑے بزرگان جو گزرے ہیں، کیسی تنگی تھی، کیسی بھوک تھی، کیسی پریشانیاں تھی، اللہ نے کتنی عزت دی، کتنے علماء، کیسی دنیا اور آخرت دونوں کا سامان۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ آدمی کو اپنی پچھلی نہیں بھولنی چاہیے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واہ واہ کہی ہے، واہن لامر المؤمن، واہن لامر المؤمن ان اصابت سراء شکر وان اصابت ضراء صبر۔ بھائی مومن کے وہی بات، سارے راز ایمان میں چھپے ہوئے ہیں، ساری کامیابیاں ایمان میں چھپی ہوئی ہیں، جو پہلے دن حضور نے پیغام دیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ حضور نے فرمایا بھائی واہ واہ ہے، واہ واہ ہے مومن کے لیے کہ جب اس کے حالات اچھے ہوتے ہیں، گھر کے بھی، کاروبار کے بھی، بچوں کے بھی اور سارے تعلقات کے بھی، تو وہ ان نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے، اور جب شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ شکر گزاری کرو گے تو اور دوں گا، تو اور مزید ملتا جا رہا ہے۔ لیکن انسان ہے، کبھی حالات بدلتے بھی ہیں، اچھا خاصا کاروبار ٹھپ ہو گیا، تندرستی خراب ہو گئی، گھر کے حالات بگڑ گئے، کوئی اچانک کی مصیبت آ گئی، ان اصابت ضراء صبر، لیکن کوئی تکلیف آئی تو بھائی تکلیف کسی کے لانے سے آتی نہیں، کسی کے لے جانے سے جاتی نہیں، وہ تو سیدھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمام حالات اللہ کے قبضے میں ہے، میں تو بندہ ہوں، جس حال میں وہ مجھے رکھے گا مجھے تو صبر کرنا ہے۔ حضور نے واہ واہ کہی، نعمت کی شکر گزاری کرتا ہے تو نعمتوں کا دروازہ کھلتا ہے، مصیبت پر تکلیف پر صبر کرتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ ہی ساتھ ہو جاتے ہیں۔
اس ہاتھ میں بھی لڈو، اس ہاتھ میں بھی لڈو. اس لیے میں نے کہا نا کہ ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تمام دنیا آخرت کی تمام انسانوں کے لیے فلاح و بہبود اور تمام راز اسی میں چھپے ہوئے ہیں. اسی لیے کہا ایمان بنانا ہے. منافقین سے کہا تھا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا آمَنَّا، تو منافق تھے. ہمیں ایمان وہ بنانا ہے جو صحابہ کے پاس تھا. روزانہ حکایت صحابہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہے نہیں؟ کہ ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے. کوئی ایک صحابی، کوئی آدمی دنیا میں ثابت کر دے کہ وہ صحابی ہو اور ایمان کا داعی نہ ہو. ہر ایک 100% امت ایمان کی داعی تھی. اور جس طرح روز لوگوں کے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، ان کے ایمان میں، اللہ کی ذات سے تعلق میں، اللہ کے خوف میں، اللہ کو خوش کرنے کے شوق میں، اپنی آخرت بنانے میں روز ترقی کر رہے ہیں. ایمان میں سارے راز چھپے ہوئے ہیں. تو یہ ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے. یہ جو ہماری مسجد وال جماعتیں ہیں، گھر گھر کی ملاقاتیں ہیں، کہ مسجد وال جماعت کے ساتھی کیسے ہوتے ہیں. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھیان سے سننا، سارے مسجد والے ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب تشریف لائے تو اللہ پاک نے آپ کو لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. پیارے نبی، یہ مسجد بہت اچھی ہے، آپ کا قیام یہاں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس میں قالین ہے، فرش ہے، فانوس ہے. وہاں تو ریت پر سجدہ ہوتا تھا. کہ پھر کیا بات ہے اس مسجد کی کہ یہ زیادہ حقدار ہے. فیہ رجال، پیارے نبی اس میں آدمی ہیں. اوہو، آدمیوں کی کیا کمی، جہاں دیکھو آدمی آدمی. اللہ پاک، اللہ بتا رہے ہیں پیارے نبی یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہماری رہبری ہے کہ ہماری مسجد وار جماعتیں کیسی ہوں، مسجد وار جماعتوں کے ساتھیوں کی کیا صفات ہوں اور ان کی قربانیاں کیسی ہوں. فیہ رجال، اس میں آدمی ہیں. آدمی تو بہت ہی کہ نہیں، اس مسجد قباء کی کہ آدمیوں کی صفت یہ ہے یحبون ان یتطہروا. جو عربی جانتے ہیں نا، علماء جانتے ہیں، تطہر باب تفعل سے ہے، بتکلم پاک، کہ ان کی اندر کی آواز، دل ہمارے پاک ہو جائیں، عقیدہ ہمارا پاک، زبانیں ہماری پاک، آنکھیں ہماری پاک، ہاتھ پیر ہمارے پاک. ہم مسجد میں ہیں تو پاک، اور مسجد سے باہر جائیں تو گھر میں پاک، گلی میں پاک، شہر میں پاک، کاروبار ہمارے پاک، کمائی ہماری پاک، خرچ ہمارا پاک. یحبون ان یتطہروا. اسی لیے خالی اتنا نہیں ہے ہماری مسجد میں 20 بیٹھتے ہیں، ہماری مسجد میں 15 بیٹھتے ہیں اور ہو گئی. نہیں، مسجد کی جماعت کے ساتھ ہی اپنا ٹارگیٹ بنائیں کہ مسجد کی جماعت میں کون تھے کہ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، زید بن ثابت، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل. یہ مسجد وال جماعت کے ساتھی ہیں. کہ مسجد وال ہماری جماعت کے ساتھی، ان کے سامنے
سیرت صدیق، سیرت فاروق، ان کی سیرتیں لکھی گئی ہے تو صحابہ میں ان کی زندگی بیان کی گئی ہے۔ نیت کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، جو سچی طلب کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تو ایسے کریم ہے، ایسے کریم ہے کہ مانگنے والے کو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے اللہ شرماتے ہیں۔ اس لیے کہا مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے، اور مہمان اپنے میزبان سے کہتا ہے کہ میں تو بغیر شکر کی پیتا ہوں، میں تو مرچوں کے بغیر کا کھاتا، تو میزبان خیال کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ جب یہ مہمان، یہ مسجد میں آنے والا، میں 6 نمبر لینے آیا ہوں، یہ 6 نمبر کی حقیقت، ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ، نماز میری جاندار، میں اللہ آپ کا اور آپ کے نبی والا علم، دین سیکھوں، دین پر چلوں، دین کی محنت کروں، ہر وقت میں جہاں بھی ہوں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، اللہ کے جان والی۔ یہ ہمارا تیسرا نمبر ہے نا، علم و ذکر۔ ہر وقت کاروبار میں ہوں تو علم و ذکر کے ساتھ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی علم و ذکر، ہاتھ کتنے اٹھانے چاہیے، ہاتھ کہاں ماننے چاہیے، رکوع میں کون سی تسبیح پڑھنی چاہیے، دعائے قنوت میں کون سی، وتر میں کون سی دعائے قنوت کیسی پڑھنی چاہیے، سب بتایا نا، یہ علم و ذکر ہے۔ اسی لیے کہا کہ سب سے پہلا فرض علم سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے۔ دین سیکھیں گے جبکہ دین کی عظمت آئے گی، جیسے روپیہ کمانے کی عظمت، ہائی پیسہ، ہائی پیسہ، چاہے کہیں جانا پڑے، ہے نہیں؟ لوگ جاپان جاتے ہیں، چین جاتے ہیں، انگلینڈ اور امریکہ جاتے ہیں، بمبئی، احمد آباد اور کہاں کہاں جاتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، ناجائز نہیں ہے، لیکن یوں کہا کہ تم تو نبی کے نمائندے ہو، تمہارا ہر کام علم و ذکر کی روشنی میں ہوگا، اللہ کے حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، تو کما بھی رہے ہو اور آخرت بھی بن رہی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے حکم دیا، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ، تمہارے پاس جتنا ہے۔ اب جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ 100 سال پہلے، 50 سال پہلے اس علاقے کی کیا حالت تھی، اور ابھی کیسی سڑکیں، گاڑیاں، بنگلے، شادیاں کیسی، اور کھانا پینا کیسی دولت ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اس نعمت کی قدر، اس نعمت کی قدر ہے۔ صحابہ کے پاس جب کچھ نہیں تھا تو بھی دین کی محنت اور دعوت کا تقاضا پورا کر رہے تھے، پیٹ پر پتھر بندھے ہیں اور دعوت کا تقاضا پورا کر رہے ہیں، اور بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، اٹھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہیں۔ وہی ابو ہریرہ کے پاس وہ دن آئے کہ جس کے پاس کھانے کو نہیں تھا، آج وہ اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر مدینے کے محلوں اور گلیوں میں زکوٰۃ کے مستحقوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں حالات آتے ہیں، تنگی کے بھی، فراخی کے بھی، خوشگوار بھی اور ناگوار بھی، لیکن وہ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں بندوں کو دیکھنے کے لیے کہ یہ دولت میں اتراتے تو نہیں ہیں، دولت میں اکڑ مکڑ میں تو نہیں آتے ہیں، اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ اس مال سے کتنی زکوٰۃ فرض ہے، بیوی کے زیور ہیں اس کی کتنی زکوٰۃ ہے، کہ آنا پائی کی زکوٰۃ کے ساتھ ادا کر رہا ہوں۔ حج فرض ہے، بیٹوں پر بھی بیٹیوں پر بھی، ان کے پاس بھی اتنا ہے۔ یہاں تو رواج ہے نا، بیٹی کا بھی 2 پیسہ ڈال دیتے ہیں، ارے بولو نا یار، ہوٹلوں میں، گاڑیوں میں شیئر ہوتا ہے نا، 2 پیسے، 3 پیسے، 5 پیسے، بہو کے بھی، بیٹی کے بھی، داماد کے بھی، کہ کس کے پاس کتنا ہوا کہ حساب کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ اللہ نے ہمیں مبارک دین دیا ہے، اس پر دنیا اور آخرت سب کی کامیابی۔ جب ایمان کے ساتھ
کہ ایمان کا تقاضا ہے، جیسے دکان کا تقاضا ہے کہ وقت پر کھولو وقت پر بند کرو، گاہک کو یہ دو یہ مت دو، یہ کرو یہ مت کرو، جیسے دکان کے تقاضے، کھیت کے تقاضے، نوکریوں کے تقاضے، ایسے ایمان کے تقاضے، کہ جتنی چیزوں کو اللہ پاک نے فرض کہا ہے وہ ایمان کا تقاضا ہے، اس کو پورا کرو۔ کہ ایمان کے بعد سب سے پہلے 5 وقت کی فرض نماز، اور یہاں تک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو روایت یہاں تک کی ہے کہ نمازیں مسجدوں میں ادا کیا کرو، تمہارے نبی کی سنت ہے کہ 2 آدمیوں کے سہارے بھی حضور مسجد میں جاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، جس دن تم اپنے نبی کی سنت چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں نے گھر پڑھ لی، میں نے کھیت میں پڑھ لی، میں نے معذوری الگ چیز ہے، لیکن جب ہے تو اہتمام ہونا چاہیے مسجد میں 5 وقت میں۔ اور پھر اس کی فضیلت، ہر آدمی کو صاحب دعا کرنا اللہ بری موت سے بچائے، اللہ پاک حسن خاتمہ نصیب فرمائے، ہر ایک کہتا ہے نا، اس کی فضیلت میں بتایا۔ جو آدمی 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد کے اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، مرتے وقت فرشتہ اس کو کلمہ تلقین کرتا ہے، وہ ایمان پر مرتا ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو علاقے میں مسجدیں کتنی، ابھی پوچھ رہے تھے عصر کے بعد مسجدیں کتنی ہیں، اس میں نمازی کتنے ہیں، اور بتلا رہے تھے کم بیش۔ نہیں میرے دوستو، پورا مجمع نیت کر لو کہ ہمارے اس پورے علاقے میں کوئی بالغ مرد اور کوئی بالغ عورت بے نمازی نہیں رہیں گے۔ میں آپ کو ایک قصہ سناؤں۔ پانی پت کا نام سنا ہے؟ پانی پت، ادھر وہاں ایک آدمی تھا، اب بیچارہ بہت ہی اپنی زندگی پینا پلانا یہ سب ہوتا تھا، لیکن یاد رکھنا اللہ کے لیے کوئی گھڑی، بندے کے لیے کوئی گھڑی ہوتی ہے، اللہ پاک اس کو نواز دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے لیے ہمارا یہ اجتماع ہے، 2 دن کے بعد دیکھو گے یہاں کوئی بھی نہیں ہوگا، اس گھڑی میں اللہ پاک کس کو کیا دے دیں۔ وہ ایسا آدمی تھا کہ وہاں کی پولیس بھی اس سے ڈرتی تھی کہ بھائی اس کو نہیں، آج اس کا گھر لوٹا، کل اس کے یہاں ڈاکہ ڈالا، آج یہ کیا، وہ سارا گاؤں پریشان۔ اللہ کی طرف سے وہاں ایک جماعت گئی تھی، تو جو رہبر تھا وہ جماعت کو اس کے گھر لے گیا، وہ رات بھر پیا ہوا اور بے ہوش، السلام علیکم، تو کیونکہ بیچارہ بولا نہیں جاتا تھا، یہ آپ کے بھائی آپ سے ملنے آئے ہیں۔ میرے بھائی بولا نہیں جاتا تھا، اس لیے کہ وہ نشے میں تھا، بہت مشکل سے آیا۔ تو جماعت والوں نے کہا ہم آپ کے بھائی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ بیچارہ پڑھ رہا تھا اس طرح اس کی زبان، ہم یہاں مسجد میں ٹھہرے ہیں، ہمارا جی چاہتا ہے ابھی آتا ہوں۔ تھوڑا سا ہوش ہوا آیا، غسل کیا، کپڑے بدلے، مسجد آیا۔ مسجد میں تعلیم ہو رہی، یہ فضائل کی کتابوں کی، یہ فضائل نماز، اس میں وعدے بھی وعیدیں بھی، فضائل تبلیغ، فضائل قرآن، حکایت، وہ تعلیم ہو رہی تھی۔ آدمی چاہے جتنا پاپی جیسا چاہے گنہگار ہو، لیکن سینے میں دل ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت۔ پتھر پر بھی پانی ٹپ 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 گرتا ہے تو کالا پتھر سفید ہو جاتا ہے، جتنا ہی کالا دل ہو، جب اللہ کے نام کی رٹ لگاتا ہے، جب قرآن حدیث کی باتیں کانوں کے راستے سے جاتی ہے،
دل متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا. وہ بیٹھا تھا جو جان بوجھ کر نماز قضا کرتے ہیں، اس کی وعیدیں پڑھی جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ، میں کیسا مسلمان ہوں، میں کیسا نبی کا امتی ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. جب تعلیم ختم ہوئی تو ساتھیوں نے جو کرا رہے تھے، بھائی ہمیں تو یہ پاکیزہ زندگی سیکھنی ہے، کلمہ سیکھنا ہے، نماز سیکھنی ہے، حلال حرام کو علماء سے معلوم کر کے سیکھنا، اس کے لیے چلے میں جانے کی ضرورت ہے. تو سب وہ میں جاؤں گا چلے میں، میں جاؤں گا چلے میں. سارا مجمع حیران، یہاں تک کہ خبر پھیل گئی پورے گاؤں میں. تو اس گاؤں میں جو بنیے تھے بیچارے ہر وقت ڈرتے رہتے تھے اس سے کہ پتہ نہیں آج کس کا گھر لوٹے گا. ان بنیوں نے یوں کہلوایا کہ اگر اس کو لیلا لیلا کہتے تھے، اگر لیلا تبلیغ میں جاتا ہے، چلے میں جاتا ہے تو خرچہ ہم دیں گے. جب اس کو معلوم ہے اللہ میرے، رسول میرے، قرآن میرا، دین میرا، پیسہ میرا لگے گا، میں جاؤں گا. چلہ پورا کر کے آیا نظام الدین. حضرت جی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما کے مصافحہ کیا. حضرت جی آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے میرے چلہ لگوا دیا اور اب میں نے پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کی اور اب میں واپس جا رہا ہوں تو کیا کروں. حضرت جی رحمت اللہ نے فرمایا ایک کام کرنا ہے، تو جہاں رہتا ہے جس گاؤں میں، کوشش کر کے گاؤں میں کوئی بالغ مرد و عورت بے نمازی نہ رہے. لیکن سن، تو ہے دادا آدمی، مار پیٹ کے، غصے سے، ٹانگیں کھینچ کے نہیں، پیار سے، محبت سے، پیر پکڑ کے. حضرت جی بس ہاں اتنا کرنا. تھوڑے دنوں میں اس کا خط آیا حضرت جی کے پاس، ہم وہیں تھے. حضرت آپ کی دعا، آپ کی توجہ، میں نے کوشش کی، لوگوں کے پیر بھی پکڑے اور اب پورے گاؤں میں صرف 2 آدمی رہ گئے ہیں. آپ ان سے دعا کریں، آگے وہ 2 بھی نمازی ہو جائیں تو پھر میں کیا کروں. حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے اس کو خط لکھوایا کہ بھائی گاؤں کے لوگ ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، تو وہاں اپنے جیسے اپنے ہاں گاؤں میں عورتیں بھی کھیت میں جاتی ہیں نا، کام کرتی ہیں، اور مرد بھی. تو حضرت جی نے خط میں لکھوایا کہ ایک کام اور کرنا، نمازی تو سب ہو گئے، اب عورتیں بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہیں، کھانا بھی پکاتی ہیں، کھیت میں بھی جاتی ہیں اور آٹا بھی گونتی ہیں، اور کچھ دن عورت پر ایسے آتے ہیں کہ وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کو ماہواری آتی، تو لیکن تسبیح وہ اس وقت میں بھی پڑھ سکتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف. ایک آدمی بالکل ایسا تھا، اس کے ہاتھوں پورا گاؤں نمازی اور ذکر و دعا کرنے والا بن گیا. یہ مجمع کیسا ہے، اس کے جیسا ہے. کیسے دیندار، کیسے نمازی، تہجد گزار، علماء کرام، پڑھے لکھے اور پرانے ذمہ دار. ذمہ داری بنتی ہے کہ سارے یہ نیت کریں کہ علاقے میں کوئی بالغ مرد و عورت بے نمازی نہ رہے. کہو انشاءاللہ کوشش کریں گے. دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ محنت کسی کی ضائع نہیں ہونے دے. سمجھے؟ کرو گے تو میں نے عرض کیا تھا شروع میں
اللہ نے علاقے کو بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے۔ پہلے کے حالات بھی یاد کرو، بڑوں سے پوچھو، بڑی عمر والوں سے پوچھو، اس وقت میں جو نعمتیں ہیں اس کی شکر گزاری، اور اس کی شکر گزاری جیسے میں نے کہا کہ جیسے دکان کے تقاضے، کھیت کے تقاضے، نوکری کے تقاضے، ایمان کے تقاضے، اور ایمان کے تقاضوں میں اللہ کو مانا، اللہ کی ماننا، اللہ کی ماننے میں سب سے پہلے نماز، پھر روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، پھر میراث، اور بہت سارے وہ علماء بتائیں گے، ہے نہیں؟ تو دین سیکھنا ہے، دین پر چلنا ہے، اور اس میں سب سے پہلی جو طاقت ہے وہ ایمان کی طاقت ہے۔ ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان مضبوط ہوگا قربانیوں سے، کہ ایمان کے تقاضوں پر جب 3 دن کی جماعت، 10 دن کی، چلے کی، 4 مہینے کی، اپنے مقام پر گھر گھر کی ملاقاتیں، اور آنے والے گاہکوں سے بھی، شادی میں بھی بات ایمان کی، ایمان کی، ایمان، جتنا تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھیں گے وہ غذا پہنچے گی ایمان کو۔ جیسے کھیت میں پانی دیتے ہیں اور جڑیں مضبوط ہوتی ہے، تعلیم کے حلقوں سے، اللہ کے ذکر سے، نمازوں سے ایمان کو قوت ملے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان پکے گا قربانیوں سے۔ ایمان بچانا ہے، بنانا ہے، پکانا ہے، بچانا ہے۔ بچے گا ماحول سے، اس لیے کہ ماحول کا اثر ہر ایک پر ہوتا ہے۔ سردی میں سب کو سردی لگتی ہے، نہیں لگتی ہے؟ اور گرمی میں پسینہ آتے ہیں۔ اب کوئی یوں کہنے میں تو اتنا بڑا آدمی ہو، میں تو ایسا ہوں، ایسا، مجھے سردی، تو جب سردی میں ہے تو سردی تو لگے گی۔ کہ جس طرح جسم سردی گرمی کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، آدمی کا دل اور اس کی روح اچھے اور برے، دین اور بے دینی کے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس لیے ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان مضبوط ہوگا قربانیوں، مجاہدوں اور اعمال کی پابندی سے، اور ایمان بچے گا ماحول بنانے سے۔ پھر کہ ایمان پھیلانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اب ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے۔ جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ آپ امت کو دے گئے ہیں کہ اب ایمان پھیلانے کے لیے کہ یہ 4 مہینے اور پیدل اور سواری اور دور اور قریب، یہاں تک کہ مردوں کی، عورتوں کی، اور ماشاءاللہ تمہارے علاقے میں تو علماء ابھی سن رہے تھے، فلاں جگہ اتنے علماء سال والے، فلاں جگہ اتنے علماء سال۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے بہت نوازا ہے، لیکن دوستو اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، اس کے ہاں سب بندے ہیں۔ نبی کا بیٹا نبی کے گھر میں نبی کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ محروم کر دیتے ہیں۔ نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے چلا ہوا خطاب کا بیٹا عمر قدر کرتا ہے تو امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، اور کیا کیا بشارتیں ان کے لیے ہیں۔ اس لیے ہم چاہے جو بھی ہیں، اللہ نے ہم پر کرم فرمایا ہے، اللہ نے ہم پر فضل فرمایا ہے، اور اللہ نے ہم کو ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ اسی لیے یہ اجتماع ہے۔ جیسے کہا نا کہ ہر ایک ترقی چاہتا ہے، تو قرآن نے دونوں بتایا، یہ موت اور زندگی آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے۔ کون اس دنیا کی چکا چوند میں لگ کر آخرت کو بھولتا ہے، اور کون آخرت کو سامنے رکھ کر کے اپنی دنیا کے کام کرتا ہے۔ اور دوسری طرف کہ وہ بہت بڑے خسارے میں ہیں، بہت بڑے خسارے میں ہیں، جن کے سامنے صرف دنیا ہے۔ اور حضور سے کہا آپ بتائیے کہ سب سے بڑے دیوالیے کون ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی جان، یہ ہمارے پاس جان مال کہاں سے آیا؟ اللہ کا دیا ہوا، اللہ کی دی ہوئی جان و مال و صلاحیتوں کو ہائی دنیا پر حلال حرام جائز ناجائز، کسی کا حق مرے کسی کا ادا ہو نہ ہو، کوئی مرے کوئی جیے، مجھے تو میری، کہ ان سے بڑا کوئی دیوالیہ نہیں۔ اگر اسی لیے دونوں چیزیں ہیں، نعمتوں کی شکر گزاری
حالات اگر بگڑے ہوئے ہیں تو اس پر صبر، اللہ جس حال میں رکھے اس کا حکم پورا کرنا، اور دین کو پھیلانے کے لیے کہ سب سے پہلے تو ہمیں دین سیکھنا ہے۔ جب آدمی 4 مہینے میں صحیح وقت لگاتا ہے، 6 نمبروں کی پابندی کے ساتھ اپنے ذمہ دار کی بات مانتے ہوئے، اور جیسے حضور نے فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے ہے، تم تو آخرتی، اب یہ 4 مہینے میں اپنی آخرت کو ایسی نیت کہ پھر 4 مہینے لگا کر آتا ہے تو ہاں دکانداری کروں گا، انسان ہوں، شادی کروں گا، انسان ہوں، میرے بچوں کا روزگار دیکھوں گا، لیکن دینداری کہتے ہیں حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا، حکم اللہ کا، طریقہ، یہ جذبہ بنتا ہے آدمی کا اللہ کے راستے میں نکل کر۔ جیسے میں نے کہا نا کہ سردی میں سب کو سردی لگتی ہے، جب ہر ایک 4 مہینے مسجدوں کے ماحول میں اور ایمان آخرت کی باتوں میں، قرآن حدیث خدا رسول کی باتوں میں، اور اس کو عملی طور پر کرنے میں جب مشق کرتا ہے تو اس کا ذہن بنتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کے آیا ہوں، آپ کی جتنی چیزیں ہیں اس میں ہر ایک کی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ اس ساری بھلائی کی اصل بنیاد قولوا لا الہ الا اللہ، یہ ایمان جتنا طاقتور، یہ جتنا پاورفل، آج یہ نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، گلی والے، محلے والے، پھر ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جو بھی انسان ہے اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین کیا ہے؟ ہر ایک کا بھلا چاہنا، ہر ایک اجڑنے سے، بچھڑنے سے، پریشانیوں میں آنے سے بچے، اور سب سے بڑی کامیابی فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، قرآن کہتا ہے جو جہنم سے بچا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ ہمارے دل میں ہر ایک کے لیے اچھا جذبہ ہو، اللہ کا ہر بندہ بندی جس کے پاس اللہ کی دی ہوئی جان، مال اور صلاحیت ہے، صحیح راستے پر لگائے، اور اس کی دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے۔ اس میں سب سے پہلے یہ امت مسلمہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، کہ اپنے بھائیوں، وہ مارکیٹوں میں، دکانوں میں، کھیتوں میں، نوکریوں میں، جہاں بھی ہوں، اپنے ان میں اتنی محنت ہو کہ امت کی صلاحیتیں ضائع ہونے، برباد ہونے سے بچ کر ایمان پر، آخرت بنانے پر، اللہ کے حکموں کو سیکھ کر پورا کرنے پر، حضور پاک ان کے طریقے پر چلنے میں لگ رہی ہو۔ اس کے لیے دوستو جس سکون کے ساتھ بیٹھے ہو، اللہ اس بیٹھنے کو قبول فرماوے، کس کی کیا کیا اندر کی ہوگی۔ اس وقت میں پورے مجمع میں سب سے پہلے، حالانکہ علاقہ ماشاءاللہ بہت بھرا ہوا لوگوں کی نظریں ہیں، ہمارے پاس تو وہاں سے جماعتیں جب آئی اور پالنپور میں اور اس علاقے میں جماعتیں چلی اور انہوں نے آ کے کارگزاریاں سنائی، تو ایسی کہ اللہ اکبر، یہ تو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ عورتیں برقعے کے ساتھ کھیت میں، وہ دیکھا انہوں نے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس شکر کی ادائیگی میں یہ اجتماع اس وقت میں، پہلے تو جیسے آپ نے نیت کی کہ انشاءاللہ کوئی بے نمازی نہ رہے، اس کی کوشش کریں گے۔ اس وقت میں اس پورے مجمع میں جن کے 4 مہینے ابھی تک ایک ساتھ جماعت میں نہیں لگے ہیں، سب سے پہلے وہ کھڑے ہو جائیں کہ انشاءاللہ میں 4 مہینے لگاؤں گا۔